اما بعد، معزز برادران اسلام اور ہمارے ہندو بھائی اور معصوم بچیاں اور ہمارے معصوم بچے، آج ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج جس دن ہم یہاں ہندو اور مسلمان جمع ہیں، یہ 15 اگست کا دن ہے۔ 15 اگست ہندوستان کے اندر ایک بڑی تاریخ رکھتا ہے، ایک بڑا گہرا سمندر کے مانند یہ دو الفاظ ہیں، 1 اور 5، 15۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہندوستان کی آزادی 15 اگست کو ہوئی۔ اس آزادی کے پیچھے ہم لوگ یہاں جمع ہو گئے، خوشیاں بنا لی، لڈو کھا لیے، بیان کر دیے، لیکن جن لوگوں نے شہادتیں دیں، جن لوگوں نے اپنے ماؤں نے اپنے بچوں کو یتیم کیا، جن عورتوں نے اپنے شوہروں کو چھوڑا، یہ وہ دن ہے۔ ہزاروں اور لاکھوں لوگوں نے اس ملک کی قربانی کے لیے آزادی دی، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اندازہ ان لوگوں کو تھا جو لوگ قربانی دے کے چلے گئے، ایک تیار چیز ہمیں دے کے چلے گئے۔ آج ہم اس کی ناقدری کر رہے ہیں، آج ہم لوگ اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ کچھ فرقہ پرست طاقتیں، کچھ قوم کے دلال اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، اس ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں، ان لوگوں سے پوچھو، ان کی قبروں سے پوچھو، ان کی چتاؤں سے پوچھو، جن لوگوں نے زمینوں پہ لیٹ کر گولیاں کھائیں، جن لوگوں نے توپوں کے آگے اپنے پورے بدنوں کو اڑا دیا، اس ملک کی آزادی میں ان کا کردار ہے، اس ملک کی آزادی میں ان کا حصہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم ان لوگوں کو بھول گئے۔ آپ کو یہ بتا دوں، یہ ملک ہندوستان مسلمانوں کے اوپر، مسلمانوں نے اس ملک میں 900 سال حکومت کی ہے۔ کیوں صاحب، کتنے سال کی ہے آپ لوگوں نے حکومت؟ ہماری اس ملک میں 900 سال حکومت رہی ہے۔ اس ملک کو ہندوستان اور اکھنڈ بھارت بنانے میں مسلمانوں کا ہاتھ ہے، مغلوں کا ہاتھ ہے، ان لوگوں کا، ہمارے آبا اور اجداد کا ہاتھ ہے جنہوں نے اس ملک کو اکھنڈ بھارت بنایا تھا، اس ملک کو بھارت بنایا تھا۔ آج ہم ان کو بھول گئے۔ میرے بھائیوں، یہ ملک مسلمانوں کا 900 سال رہا۔ جب اس ملک میں انگریزوں کا تسلط ہوا، اس ملک میں جب انگریزوں نے قبضہ کیا، اس ملک کو انگریزوں نے جب مسلمانوں سے چھینا، تو جس کا گھر جاتا ہے کیوں صاحب، اسی کو افسوس ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو افسوس بھی مسلمانوں کو تھا کہ یار یہ ہمارا ملک چلا گیا، ہندوستان ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مسلمانوں نے لڑنا شروع کیا۔ تقریباً 100 سال مسلمان اس ملک میں اکیلا لڑا ہے۔ ہزاروں لاکھوں علماء نے دلی سے لے کر آگرہ تک اور آگرہ سے لے کر میرٹھ تک ہر درخت کے اوپر ایک مسلمان کی اور ایک عالم کی لاش ٹنگی ہوتی تھی۔ لاکھوں مسلمانوں نے اس ملک میں قربانی دی۔ مسلمان لڑتے رہے لیکن بدقسمتی سے ناکام ہوتے رہے۔ ہم اس ملک میں اکیلے جنگ نہیں جیت پائے، مسلمان لڑتے لڑتے تھک گئے۔ جب ہمارے مسلمانوں نے دیکھا، ہمارے آبا اور اجداد اسلاف نے دیکھا کہ ہم اس ملک میں جنگ نہیں جیت پا رہے، تو پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم اس ملک کے اندر ہندوؤں کو ساتھ مل کر لڑیں گے تو ہم جب جا کے کامیاب ہوں گے۔ پھر اس وقت ہم سب کے بڑے، اس ملک کے سوتنتر سنگرام سینانی، مجاہد آزادی، جن کا نام آپ گاندھی جی کے نام سے جانتے ہیں، جمعیت علماء کے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابرین نے گاندھی جی سے یہ کہا، گاندھی جی ہم جنگ اکیلے نہیں جیت پا رہے، ہم یہ چاہتے ہیں اس جنگ کو ہندو اور مسلمان مل کے جیتیں، اس جنگ کو ہم آپس میں مل کے لڑیں گے تو کامیابی ملے گی۔ پھر اس وقت آپ کو ایک تاریخ کی بات بتاؤں، گاندھی جی کو ساتھ میں لیا، گاندھی جی نے کہا کہ ہم تیار ہیں ساتھ میں جنگ لڑنے کے لیے۔ گاندھی جی سے کہا کہ آپ ہمارا ساتھ دیجئے اور پورے ملک میں دورہ کریے، پورے ملک میں سفر کریے اور سفر کر کے اعلان کریے اور یہ کہیے کہ آج سے ہندو اور مسلمان مل کے اس ملک میں جنگ آزادی میں حصہ لیں گے۔ پھر گاندھی جی کی سب سے پہلی تقریر دلی کی جامع مسجد آج بھی گواہ ہے، وہاں کے ممبر پہ بٹھا کے گاندھی جی کو، جہاں پر امام خطبہ دیتا ہے جمعے کا، وہاں پر گاندھی جی کو بٹھا کے گاندھی جی کی تقریر کروائی دلی کی جامع مسجد سے اور اعلان کیا کہ آج سے اس ملک میں ہندو اور مسلمان ہم ساتھ مل کے جنگ لڑیں گے۔ اور اس کے بعد لڑنا شروع کیا۔
پھر یہ ملک 1947 کو 15 اگست کے دن یہ ملک آزاد ہوا. آج ہم اس ملک کے اندر آزادی کی سانسیں لے رہے ہیں. آج ہم ہندو اور مسلمان مل کے آپس میں زندگی گزار رہے ہیں, پیار محبت سے رہتے ہیں, اتفاق اتحاد سے رہتے ہیں. لیکن مسلمانوں, بدقسمتی سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ امن ختم ہو جائے, یہ سکون ختم ہو جائے, بھائی چارہ ختم ہو جائے, کیونکہ وہ باہر کی طاقتوں پر کام کرتے ہیں, باہر کے لوگوں پر وہ ایجنٹ ہیں, باہر کی ان کی طاقتیں ان کے ساتھ کھڑی ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کیونکہ ہندوستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کے اندر ہر مذہب اور ہر ذات کے لوگ رہتے ہیں, آپس میں مل جل کے رہتے ہیں, اتفاق اتحاد سے رہتے ہیں. دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا 2010 کے اندر پوری دنیا کے اندر ایک معاشی کریش آیا تھا اور پوری دنیا کے اندر بینک کراپ ہو گئے. 2010 میں سینکڑوں ملک برباد ہو گئے. لیکن آپ کو میں بتا دوں, ہندوستان وہ ملک ہے جو 2010 میں بھی جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا. یہ وہ طاقتور ملک ہے, یہ وہ مضبوط ملک ہے جس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا, جس کا کوئی اکھاڑ نہیں سکتا. یہ وہ طاقت ہے. جب بھی اس ملک کو قربانی دینے کے لیے تو جنرل حمید کی طرح, کہیں بہادر شاستری کی طرح ایسے لوگ اس ملک کو دیے گئے اور آج بھی وہ دینے کو تیار ہیں اور آج بھی وہی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. مسلمانوں, ہندوؤں, میں آپ تمام سے یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر اس ملک میں نفرتوں کا بازار گرم رہا, اس ملک میں نفرتیں اسی طرح چلتی رہی تو یہ ملک ہمارا بچے گا نہیں, یہ ملک ہمارا ختم ہو جائے گا, یہ ملک ہمارا ٹوٹ جائے گا. مسلمانوں, ہندوؤں, میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ اس ملک کو بچائیے, اس ملک کو سنواریے, اس ملک کو باقی رکھیے. اگر یہ ملک باقی رہے گا تو ہم اور آپ بھی باقی رہیں گے, ہمارے اور آپ کے گھر بھی باقی رہیں گے, ہمارے اور آپ کے مکانات بھی محفوظ رہیں گے, ہمارے اور آپ کے اندر محبت رہے گی تو ملک میں محبت رہے گی, ملک میں محبت رہے گی تو ہمارے پڑوس میں محبت رہے گی, ہمارے شہر میں محبت رہے گی, ہمارے ہندوستان میں محبت رہے گی. مسلمانوں, یہ ملک بڑا طاقتور ہے, یہ ملک بہت مضبوط ہے, اس کا کوئی بال باکا نہیں کر سکتا. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہندو اور مسلمانوں کو آگے رہ کے کام کرنا ہے. اور میں تو خاص طور سے یہ کہتا ہوں, اس وقت تو آج اس ملک کے اندر نفرتوں کی ہوائیں چلائی جا رہی ہیں, لڑائیاں پیدا کی جا رہی ہیں, جھگڑے پیدا کیے جا رہے ہیں, آپس میں نا اتفاقیاں کی جا رہی ہیں. مسلمانوں, جو باہر کی طاقتیں وہ خوش ہو رہی ہیں, وہ تھالیاں بجا رہی ہیں کہ اچھا ہے یہ لڑ رہے ہیں, کل جب یہ لڑیں گے, آپس میں مریں گے, آپس میں کٹیں گے, پھر ہم آگے انوالو ہوں گے, ہم آگے اس میں دخل اندازی دیں گے, پھر ہم آگے اس ملک پر قبضہ کریں گے. وہ یہ چاہتی ہیں. تو میں ہندوؤں سے خاص طور سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندو بھائیوں سے میری درخواست ہے, اس ملک کی گنگا جمنا تہذیب کو, پیار محبت کو باقی رکھیے. محبت رہے گی تو ہم اور آپ رہیں گے. تو میں اپنی بات کو زیادہ طویل نہیں کرتا, اس لیے کہ یہ ملک بہت محبت سے, پیار سے, بڑی قربانیوں سے بنا ہے. بڑی قربانیوں کے بعد ہم اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں. مسلمانوں, آپ کو یہ بتا دوں کہ انگریز 7 سمندر پار سے آیا اور اس ملک کو لوٹ کے لے کے چلا گیا, لیکن کبھی کوئی تاریخ میں مسلمان یہاں سے لوٹ کے کوئی باہر نہیں لے کے گیا. ایک مثال بتا دے, سینکڑوں مثال ہمارے ہندو بھائیوں کی ہے جو اس ملک کو لوٹ کے باہر, انہوں نے سوئس بینک میں, باہر فارن میں انہوں نے پیسہ جمع کیا. لیکن مسلمان کا کہیں نہیں ملے گا کہ کسی نے باہر پیسہ جمع کیا, کیونکہ اسلام میں پیسہ جمع کرنا منع ہے. زکوٰۃ ہے, غریبوں پہ خرچ کرو, مسکینوں پہ خرچ کرو, یتیموں پہ خرچ کرو. مسلمانوں, یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے. میں ہندو بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپس میں اس ملک کو, محبت کو باقی رکھیے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں, میں نے دیکھا اس ملک کی طاقت کو, میں نے دیکھا ہے بہت قریب سے. میں نے باہر جا کے کہتے ہیں, لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان تو وہ ملک ہے جو دنیا کے اندر کوئی اس جیسا ملک نہیں ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر جو کھیتی ہوتی ہے, جو زراعت ہوتی ہے, جو آج کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے, اس ملک کی وہ طاقت ہے کھیتی. دنیا کے اندر کہیں کھیتی نہیں ہوتی. 80% اس ملک کے اندر کھیتی ہوتی ہے, جس سے ہم اور آپ اور کسان لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس کی معیشت چلتی ہے, اس کی اکنومی چلتی ہے اور یہ ملک ترقی کرتا ہے. اور یہ ملک, آپ کو بتا دوں, مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں مسلمانوں نے کیا دیا, مسلمانوں سے سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں مسلمانوں کی قربانی کے لیے. ارے مسلمانوں نے یہ دیا کہ ابوالکلام آزاد نے اس ملک کو ایٹم بم دیا, یہ دیا مسلمانوں نے.
آپ کو آج اگر سپر پاور دنیا میں پہچانا جاتا ہے تو ایک مسلمان کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے جس کا نام ابوالکلام آزاد ہے. اور دوسرا ابوالکلام آزاد جو اس ملک کا جس نے شکشا جو وزیر تعلیم تھے مولانا ابوالکلام آزاد وہ بھی مسلمان تھے جنہوں نے اس ملک کی تعلیم کا نظام بنایا, یونیورسٹی کا نظام بنایا, اس کا نام بھی مسلمان ہے مولانا ابوالکلام آزاد. اور جس نے اس کو سپر پاور بنایا اس کا نام بھی ابوالکلام ہے, جس نے اس ملک کو ہندوستان کو ایٹم بم دیا, میزائل دیا, ٹیکنالوجی دی. تو میرے بھائیوں کیونکہ مسلمان کو کبھی بھی آپ غدار نہیں پاؤ گے, وفادار پاؤ گے. وہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہے, قربانی دینے کے لیے تیار ہے, کیونکہ ہمارے مذہب کے اندر یہ ہے کہ وطن سے محبت کرو, وطن کی زمین سے محبت کرو, ملک سے محبت کرو. جب کوئی انسان وطن سے ملک سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے جانیں بھی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. ہم اس ملک سے یہی امید کرتے ہیں اور تمام مسلمانوں سے, تمام ہندوؤں سے ہم یہی امید کریں گے کہ انشاءاللہ ہم نفرتوں کو ختم کریں گے, محبتوں کو قائم کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور جن لوگوں نے یہ